الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری و مسلم. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی. معزز حاضرین، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. سب سے پہلے ہم حدیث کے اس ٹکڑے کو سمجھتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دار و مدار کا مطلب کیا ہے؟ دار و مدار کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سارے اعمال ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ ہیں. یعنی نیتیں جو ہیں ایک عمارت کے لیے، ایک بلڈنگ کے لیے بنیاد رکھتی ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، پائے کی طرح ہے. اگر ہماری نیتیں درست رہی، اچھی رہی، تو ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ عطا کرے گا. اور اگر ہماری نیت خراب رہی، ہماری نیت درست نہ رہی، تو ہمارے اعمال بھی درست نہیں رہیں گے بلکہ خراب ہو جائیں گے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان العبد لیصلی الصلاۃ، بے شک بندہ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں آ کر نماز پڑھتا ہے، ما یکتب له منها الا عشرها، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی نماز کا اسے صلہ کبھی 10واں حصہ ملتا ہے، تسعها کبھی 9واں ملتا ہے، ثمنها کبھی 8واں حصہ ملتا ہے، سبعها کبھی 7واں، کبھی 6واں، کبھی 5واں، کبھی آدھا، کبھی ایک. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے تو آتا ہے، لیکن اس کی نماز کا اسے اجر جو ہے کبھی اللہ مکمل عطا کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اسے اس کی نماز کا اجر میں سے تھوڑا کٹ کر نصف حصہ، آدھا حصہ عطا کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اسے ربع، 1/3 حصہ، کبھی 1/4 حصہ عطا کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اعمال کو لے لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ انسان کی نیت جیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر سے ویسے عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے اور آپ کی نیتوں کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ یہ گھر کے لیے بنیاد ہوتی ہے. اگر بنیاد درست رہی تو گھر آباد رہتا ہے، اگر بنیاد درست نہ رہی، خراب ہو گئی، تو گھر بھی برباد ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہماری نیتیں درست رہی تو ہمارے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اگر ہماری نیتیں خراب ہو گئی تو ہمارے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت کا معنی کیا ہے اسے جان لیتے ہیں. نیت کہتے ہیں کہ عزم کرنا، ارادہ کرنا. کسی بھی کام کا دل سے ارادہ کرنا یہ نیت ہے. شریعت میں نیت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب پانے کی نیت سے اعمال کا ارادہ کرنا، اعمال کا قصد کرنا، یہ نیت ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پانا ہو. ان نیتوں کو لے کر اگر کوئی آدمی کار خیر کرتا ہے تو یہ نیت ہے. نیت یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کے لیے شرط ہے. جب تک ہماری اعمال میں نیت نہیں ہوگی تب تک کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور جس کے اعمال میں نیت ہوگی وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. اس کی بہت ساری حدیثیں جو ہے دلائل قرآن سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر نکلتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، راستے میں وفات پا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، گرچہ اس نے اپنی ہجرت کو مکمل نہیں کی، راستے میں ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی نیت جو ہے اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی مکمل ہجرت کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو
تو نیت انسان کے اعمال کے لیے شرط ہے. اور جگہ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کے یہاں ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ حالت ایمان میں اس ارادے کو لے کر کوشش بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوششیں یہ قابل ستائش ہوتی ہیں اور قابل تشکیر ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک کام سے پہلے وہ نیت کرے. نیت کرنا اس کے لیے شرط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں میں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ رب العزت جو ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جس کی نیت درست ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا عمل قابل قبول ہوگا. اسی طرح نیت انسان کیسے کرے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ نیت شرط ہے اعمال کے لیے. کار خیر کرنے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، عمل کے قبول ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے. لیکن نیت کیسے کرے انسان، نیت کہاں سے کرے؟ تو نیت یہ انسان کے دل سے ہوتی ہے. اب انسان نیت کیسے کرے، یہ بڑا مسئلہ ہے. نیت کہتے ہیں کہ ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ کیوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ اذان کی آواز سن کر آپ کھڑے ہو گئے. تو یہ آپ کا کھڑا ہونا یہ آپ کی نیت ہے. آپ جو ہے رمضان شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اب آپ جو ہے گھر میں کھانے سحری کے لیے انتظام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ترکاری وغیرہ لا رہے ہیں، راشن لا رہے ہیں تاکہ سحری میں پکا کر کھائیں. تو آپ یہ راشن لائے کیا؟ آپ جو ہے رات میں سحری کا انتظام کیے تاکہ آپ روزہ رکھیں. یہی اصل انسان کی نیت ہے. نیت کے لیے الگ سے کوئی عمل، نیت کے لیے الگ سے کوئی الفاظ شریعت والے نہیں، بلکہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے پیدا ہو جائے وہی نیت ہے. انسان دل میں ارادہ کر لے یہی نیت ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے دل میں جو عزم پیدا ہوتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے انسان، یہی اصل میں نیت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نیت کے لیے الفاظ یا اور کوئی طریقہ نہیں، بلکہ اس حدیث سے اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والا ارادہ، انسان کو کام کرنے کا، اچھے اعمال کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے یہ اصل میں نیت ہے. اور اسی طرح کہ ہم اور آپ زبان سے نیت کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرتے ہیں. نفل نماز پڑھنا ہو، فجر سے پہلے نماز پڑھنا ہو، سیدھا آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے فجر کے وقت سے پہلے پڑھ. یہ نیت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر بغیر قبلہ کی نماز پڑھ کر آپ کی نماز قابل قبول نہیں، یہ کوئی بولنے کی بات نہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے تو بولنا ضروری نہیں. اور سب کو پتا ہے کہ فجر سے پہلے فجر کی سنت ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ فجر میں 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، یہ سب جو ہے الفاظ شریعت سے ثابت نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادتیں دنیا میں کی جاتی ہیں یہ سب کے سب اللہ کے یہاں سے طے شدہ. اللہ تعالیٰ جو ہے سب چیزیں بیان کر چکا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے سب چیزوں کا طریقہ بیان کر دیا ہے. کوئی چیز شریعت کے اندر ایسی نہیں جس کو اللہ کے نبی نے بیان نہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفع کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے بیان نہ کیا، اور ہر وہ چیز جو تمہارے نقصان کا سبب بنتی ہے میں نے اسے ڈرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وفات کر گئے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی ساری باتیں بیان کر دی، حتیٰ کہ آسمان میں پرندہ جو پر پھیلا کر اڑتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بیان کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو دین ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لئی روحا کا نہا رہا، دین کے اندر کوئی انسان کے لیے پوشیدہ بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے عقل سے باہر ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان نہ سمجھ پاتا ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن.
تو کوئی بھی چیز جو ہے دین کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی نے بیان نہ کیا. جب ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کرتی ہیں تو ہم اور آپ اگر دیکھیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں اور آپ کو کہیں بھی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے ہو، روزہ سے پہلے ہو، یا کوئی عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنی زبان سے کھڑے ہو کر لیا. کہیں بھی کوئی عمل نہیں ملتا. جب اللہ کے نبی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے تو یہ عمل دین میں سے نہیں. تو زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بس بعض ایسے عمل ہیں جس میں وہ نیت کرتے ہیں، بقیہ سارے عمل میں وہ نیت نہیں کرتے. جیسے نماز ہے، نماز میں نیت کرتے ہیں، روزہ ہے، روزہ میں نیت کرتے ہیں، بعض اعمال ہے، قربانی ہے، اس میں نیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں اس میں کسی میں نیت نہیں کرتے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہو کوئی آدمی نیت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے میں اتنے پرسنٹ میں زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے، اللہ فلاں غریب آدمی ہے میں جا کر اسے ادا کر رہا ہوں، اللہ تیری خوشنودی کے لیے ادا کروں. کوئی نیت نہیں کرتا. بس ان کی نیتیں جو زبان سے کرتی ہیں تھوڑے سے اعمال کے درمیان محصور ہو کر رہ گئی. بقیہ سارے اعمال میں بالکل وہ بھی جو ہے اللہ نے جسے فرض کیا ہے اسے ادا کرتے ہیں. تو اس لیے زبان سے نیت ادا کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ چند چیزیں تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو درست فرمائے، اللہ ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ سے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.